السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں، آج ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے کہ اس میں ظرف کے صیغے کیسے بنایا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس میں ظرف کیا چیز ہے، کسے کہتے ہیں، وہ ہم سمجھ لیں۔ دیکھیں، اس میں ظرف کے معنی ہے جگہ کو سمجھانے کے لیے آتا ہے۔ آپ کو کسی چیز کے کوئی کام کرنے کی جگہ کو بتانا ہے تو آپ اس میں ظرف کے صیغے استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر لینے کی جگہ، آپ کو لینے کی جگہ کو بتانا ہے تو آپ لینا کے عربی اخذ یاخذ اخذا، الاخذ کے معنی لینا، تو اخذ یاخذ باب نصرہ سے آتا ہے، تو اخذ یاخذ اخذا سے اس میں ظرف آئے گا مأخذ، تو لینے کی جگہ آپ کو اس میں ظرف میں جب جائیں گے تو مأخذ لینے کی جگہ ہو گیا۔ اسی طرح کوئی دوسرے الفاظ، مارنے کی جگہ کو آپ سمجھانا ہے، کسی کو کہنا ہے مارنے کی جگہ، تو آپ مارنے کا عربی ہے الضرب کے معنی مارنا، تو ضربا یضرب باب ضربا سے آتا ہے، تو ضربا یضرب سے اس میں ظرف آئے گا مضرب، مارنے کی جگہ آ گیا۔ اس میں ظرف میں جب آپ ثلاثی مجرد کے کسی بھی باب کو جب آپ اس میں ظرف میں لے جائیں گے، خود بخود وہ اسی کام کرنے کی جگہ کو بتائے گا آپ کو۔ جیسے سننے کی جگہ، آپ کو سننے کی جگہ بتانا ہے آپ کو، تو السمع کے معنی سننا، تو باب سمع سے سمع یسمع، سمعا کے معنی سننا، تو سمع یسمع سے اس میں ظرف آئے گا مسمع، سننے کی جگہ۔ تو اس طرح ثلاثی مجرد کے کسی بھی مادہ سے آپ کو جگہ سمجھانا ہے، جگہ کہنا ہے، آپ اس کے باب سے ملا کے اس کے اس میں ظرف میں جب جائیں گے خود بخود جگہ کو آپ سمجھا سکتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم اس میں ظرف کے صیغے پڑھتے ہیں۔ اس میں ظرف کے صرف 3 صیغے ہیں، واحد، تثنیہ، جمع۔ جیسے فعلا، یفعل سب پڑھ کے آ رہے ہیں، اس طرح الفعل مادہ سے ہم پڑھیں گے مفعل، کام کرنے کی ایک جگہ، مفعلان، کام کرنے کی 2 جگہ، مفاعل، کام کرنے کی سب جگہ۔ تو یہ صیغے ہم بار بار پڑھتے رہیں گے، اچھی طرح یاد کر لیں تاکہ کبھی بھی کہیں بھی اس میں ظرف کے صیغے بنانا ہو تو فوراً ہم بنا سکیں، اور کہیں بھی اس میں ظرف کے صیغے سامنے آئے فوراً ہم اس کو عرض کر سکیں۔ تو اس لیے جو بھی جتنے بھی صیغے ہم پڑھتے جا رہے ہیں، ان تمام صیغوں کو اچھی طرح یاد ہونے چاہیے تاکہ پلک جھپکتے ہی آپ کے ذہن پر ادراک ہو جائے۔ السلام علیکم۔